حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا، آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے رو رہے ہیں اور جائے نماز آپ کی آنسوؤں سے تر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آفاقہ ہوا آپ سے، آپ کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا چیز آپ کو اتنا رلا رہی ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذمے بہت بڑی ذمہ داری لگا رکھی ہے۔ اس میں بیوائیں ہیں، اس میں یتیم ہے، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے وسائل کم ہیں لیکن ان کا عیال، ان کے بچے زیادہ ہیں، اس میں مجاہد ہے، اس میں مظلوم ہے، اس میں عام رعایا ہے، بالکل جن کی انکم کا لیول بہت لو ہے، بہت کم ہے۔ تو میں ان تمام لوگوں کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس میں کامیاب نہ ہوا تو ان مظلوموں، بیواؤں اور یتیموں کی طرف سے بروز محشر جو وکالت کرنے والی ذات ہوگی وہ رسول اللہ کی ذات ہوگی، اور میں اپنے عذر رسول اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں گا، اور اگر میرے عذر قابل قبول نہ ہوئے تو اس وقت جو میری حالت ہوگی، میں آج اس حالت کو سوچ کر اپنے اوپر ترس کھاتے ہوئے رو رہا۔ یہ ہوتے ہیں حکمران، یہ ہیں وہ حکمران کہ جنہوں نے اسلام کو سمجھا اور اسلام پر نافذ کیا، ریاست پر اسلام نافذ کیا، اپنے اوپر اسلام نافذ کیا۔ ہم جو نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ الجھا دیا جاتا ہے کہ آپ کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ ہم یہ والا اسلام چاہتے ہیں، یہ اسلام جو فلاحی ہے، جس کا قائد اعظم نے اس پوری عوام سے اس وقت وعدہ کیا تھا، یہ وہ والا اسلام ہے کہ جس میں مظلوموں کی داد رسی ہے، جس میں غریبوں، ناداروں اور اپاہج لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہے۔ وہ والا اسلام ہر شخص کا مطالبہ ہے۔ پاکستان بنتے وقت اسی کا وعدہ کیا گیا، اسی کے خواب دکھائے گئے، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا گیا۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبریں اور ان کے گھر چھوڑ کر جو یہاں آئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں اسلام کے نفاذ کا وعدہ کیا گیا، لیکن وہ وعدہ آج تک وفا نہ ہو سکا۔ آج تک جو ہے وہ، بلکہ اب اس وعدے کی یاد دہانی جرم بن گئی ہے۔ آپ نفاذ اسلام کا مطالبہ کیجئے، اس کے لیے کوئی اگر تحریک چلا دیں گے آپ تو جیل اور موت سے کم ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ وہ اسلام جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کا نفاذ کا، اس وعدے کی طرف عملاً جدوجہد کرنا اب جرم قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس اسلام کے نفاذ میں ان چوروں، لٹیروں کا کوئی فائدہ نہیں، کہ جنہوں نے اپنی دنیا کو ہی سب کچھ بنا رکھا ہے، جو اپنی عیش و عشرت کے نشے میں ایسے گم ہیں کہ انہیں کسی اور کی کوئی خبر نہیں، جو اپنے آپ کو اتنی بلندی پر لے گئے ہیں کہ مظلوموں کی آہیں اور مظلوموں کی سسکیاں ان تک نہیں پہنچتی، چاہے وہ یہاں کے مسلمان ہوں، وہ تڑپ رہے ہوں، یا وہ فلسطین کے مسلمان۔ یہ قوم تلواریں لے کر، اسلحہ لے کر ڈانس کرنا جانتی ہے، جہاد کرنا بھول گئی ہے۔ عرب میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، ہر طرف مظلوم کی داد رسی کے لیے کوئی بھی تیار۔ انفرادی طور پر ہم کوشش کر لیں، لیکن اجتماعی طور پر یہ معاملہ نہیں، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم بات، آپ نے بڑی عظیم بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ کلفنی ان اصرف الدعاء عنہ، کہ اللہ نے مجھے اس چیز کا مکلف بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے کہ میں دعاؤں کو اس تک پہنچنے نہ دوں۔ بات سمجھیں گا؟ جب آپ کا کام پورا ہو جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر آپ التجائیں اور دعائیں نہیں کریں گے۔ جب ایک بندے کے معاملات مملکت حل کر دے گی تو وہ ان کے لیے، حاکم کے لیے بد دعائیں تھوڑی کرے گا، نہ اپنی حاجت کے لیے دعائیں کرے گا۔ ہم میں سے کون دعا کرتا ہے اللہ مجھے سانس آ جائے؟ وہی دعا کرے گا جس کی سانس بند ہو رہی۔ ہماری کبھی سانس بند نہیں ہوئی، ہم نے کبھی اپنی سانس کے لیے دعا کی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ اللہ نے مجھے اس چیز کا ذمہ دار بنایا ہے کہ میں دعاؤں کو اس کی طرف نہ جانے دوں، یعنی زمین پر یہ معاملات لوگوں کے حل کر دوں تاکہ وہ پریشان ہو کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہ کریں۔ آج دیکھیے کون سا دور حکومت ہے کہ جس میں لوگ حاکموں کے لیے بد دعائیں نہیں کرتے، اور کون سا دور حکومت ہے کہ جس نے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہ لوگوں کو سونے میں نہلا دے،
لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ پانی میں ہی نہلا دیں۔ کتنے کراچی کے علاقے ہیں جہاں پانی 6 مہینے بعد آتا، لیکن وہ پائپ لائنوں کی بجائے ٹینکرز میں جاتا ہے۔ اب یہ ٹینکر مافیا کیا کسی سے چھپی ہوئی بات ہے؟ کیا یہ کسی سے پوشیدہ بات ہے؟ یہ کہ جو پانی پائپ کے ذریعے پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ ٹینک کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے اور مزید پیسے وصول کیے جاتے ہیں، مزید ظلم کیا جاتا ہے۔ ہر شعبے میں یہی حالت کہ حکومت اپنے معاملات کا احساس کرنے سے آری ہے، احساس ذمہ داری ختم ہو گیا، اور اس چیز کے بارے میں سوچنا ہی اب گناہ ہو گیا کہ اللہ کے حضور مجھ سے میرے معاملے کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کی جتنی ذمہ داری ہے، جس کا جتنا اقتدار ہے، جس کی جتنی بھی طاقت ہے، وہ اتنا ہی ذمہ دار۔ جس کے انڈر 5 لوگ کام کرتے ہیں، وہ 5 کے اوپر ڈائریکٹر ہیں، وہ 5 کے اوپر مینیجر ہے، تو یہ تمغے لگانے اور فخر کا مقام نہیں ہے، یہ احساس ذمہ داری کا مقام ہے۔ آج ان 5 بندوں کی حق تلفی کرتے ہیں تو آخرت میں ان 5 بندوں کے ہم مجرم ہیں۔ 10 بندوں کی کرتے ہیں تو آخرت میں 10 ہاتھ گریبان پر آئیں گے، اور اگر ہم حاکم بن کر بیٹھتے ہیں اور پوری عوام کی حق تلفی کرتے ہیں تو گن لیجئے کتنے ہاتھ گریبان پر آئیں گے۔ تو یہ اقتدار کا نشہ، یہ نسل در نسل اس قوت کو اپنی نسلوں میں رائج کرنے کی ہوس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بوقت وصال یہ وصیت فرمائی کہ میرے بچوں کو حکومتی مشورے میں بھی شامل نہ کیا جائے۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق کی اولاد اہل نہیں تھی، بہت زیرک تھے، بہت سمجھدار تھے، اللہ نے کتاب کا، قرآن کا عظیم علم عطا فرمایا تھا، لیکن موروثیت کو ختم کرنا مقصود تھا۔ فرمایا کہ حکومتی مشوروں میں میری اولاد کو شامل نہ کیا جائے۔ اور یہاں آپ ہر پارٹی میں دیکھ لیجئے، بڈھے بوٹے جنہوں نے ہٹیاں گلا دی اپنی، وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، اس کے پیچھے ہم نے کھڑے ہونا۔ اقتدار اولاد در اولاد انتقال کیا جا رہا ہے، وڈیرے کے بعد اس کا بیٹا وڈیرا ہے، اس کے بعد وڈیرا ہے۔ تو یہ استحصالی نظام یہ ہماری رگوں میں بس گیا ہے اور ہم اس کے لیے نارملائز ہو گئے۔ جسے اقبال نے خوئے غلامی کہا کہ غلامی کا چسکا پڑ گیا ہے، ہمیں غلامی کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ شعور اور فہم کی آواز ہمیں ایسی لگتی ہے کہ جیسے یہ شخص فتنہ گری کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔